السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ تبوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ اور غزوہ حنین و طائف کے بعد جعرانہ کے مقام پر تشریف لے گئے، جہاں آپ نے غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس کے بعد آپ عمرے کا احرام باندھ کر وہاں سے مکہ تشریف لائے، اور ذی القعدہ کے مہینے میں آپ نے عمرہ فرمایا۔ اب آپ نے مدینے کو واپسی کا ارادہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کا والی یعنی گورنر مقرر فرمایا، اور ان کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی مکے میں چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں اور قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ اس سال یعنی سن 8 ہجری میں حضرت عتاب ابن اسید نے ہی لوگوں کو عرب کے پرانے دستور پر حج کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ کے آخر میں زبردست فتح اور کامیابی کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ مکے کی فتح اسلام کی اتنی زبردست کامیابی تھی کہ جس سے دشمنوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے اسلام کی طاقت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس عظیم فتح پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ان کے لیے فتح زبردست خوشی کا پیغام تھی، کیونکہ ایک تو مکہ دشمنوں کے پنجے سے آزاد ہو چکا تھا، اور اب وہ جب چاہتے مکے جا کر خدا کے گھر کی زیارت سے اپنی آنکھوں اور دلوں کو ٹھنڈک پہنچا سکتے تھے، اور دوسرے اس لیے کہ عرب میں اسلام کے دشمنوں کا سب سے بڑا اور آخری مرکز ٹوٹ چکا تھا۔ خدا پاک نے مسلمانوں پر رحم فرمایا اور مکہ فتح کرانے کے ساتھ ہی مشرکوں کے جو بڑے بڑے سردار ابھی تک رسول اللہ کے دشمن تھے ان کے دل بھی پھیر دیے۔ ان پر اسلام اور رسول اللہ کی سچائی ظاہر ہو گئی، اور وہ سچے دل سے مسلمان ہو کر حضور کے امتی بن گئے۔ اس طرح اس وقت مسلمان جتنا بھی خوش ہوتے اور خدا پاک کا شکر ادا کرتے وہ کم تھا۔ اب تقریباً سارا جزیرہ عرب اسلام کی حکومت میں شامل ہو چکا تھا۔ رسول اللہ نے اس کے انتظامات کے لیے مختلف علاقوں کے گورنر متعین فرمائے۔ آپ نے حضرت عتاب ابن اسید کو مکے کا گورنر بنایا، حضرت ابو سفیان ابن حرب کو نجران کا، حضرت معاذ بن جبل کو یمن کے ایک علاقے کا عامل مقرر فرمایا، حضرت علی کو آپ نے یمن کا قاضی مقرر فرمایا۔ یمن کا حاکم بآذان کسریٰ کی طرف سے متعین تھا۔ جب کسریٰ مر گیا تو بآذان مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآذان کو ہی یمن کا والی رہنے دیا، اور جب تک وہ زندہ رہے وہی یمن کے گورنر رہے۔ اسی سال یعنی سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقات وصول کرنے کے لیے عمان بھیجا۔ اس وقت عمان کے سردار جعفر ابن عمرو تھا، جو جلندی کے بیٹے تھے۔ عمان پہنچ کر حضرت عمرو نے دولت مند لوگوں سے صدقات وصول کیا اور غریبوں کو بانٹ دیے۔ یہاں کے بہت سے لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں کچھ مجوسی یعنی آگ کو پوجنے والے بھی تھے۔ حضرت عمرو نے ایسے لوگوں سے جزیہ وصول کیا۔ جزیہ ایک طرح کا ٹیکس ہوتا ہے جو اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلم مردوں سے لیا جاتا ہے۔ یہ ان کی حفاظت کا ٹیکس ہوتا ہے، جس کی مقدار بہت تھوڑی سی ہوتی ہے۔ اسی لیے اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ رسول اللہ کی باندھی حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن عمیر کو ذات اطلاح کے مقام پر بھیجا۔ یہ علاقہ شام میں تھا۔ حضرت کعب 15 مسلمانوں کی جماعت لے کر وہاں پہنچے اور انہیں دین کی تبلیغ کی، مگر ان لوگوں نے بجائے اس سچی دعوت کو ماننے کے ایک روز بعد موقع پا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ سب مسلمان شہید ہو گئے، صرف حضرت عمیر کسی طرح بچ کر مدینے واپس آ گئے۔ اسی سال آپ نے مکہ فتح کے بعد عرب کے بڑے بڑے بتوں کو توڑ کر کفار کا نشان مٹا دیا۔ مشرکوں کا ایک زبردست بت عزا تھا جس کو قریش بھی پوجتے تھے۔ ابو سفیان نے احد کے دن اسی کا نام لے کر قسم کھائی تھی۔ حضور نے اس بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 25 رمضان سن 8 ہجری کو روانہ کیا۔
یہ مکے سے ایک رات کے فاصلے پر نخلا کے مقام پر تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سواروں کے ساتھ وہاں گئے اور اس کو توڑ آئے۔ عربوں کا دوسرا زبردست بت سواع نامی تھا جو مکے سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس بت کا نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر تھا اور یہ بت ایک عورت کی صورت کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس کو پوجتی تھی۔ بعد میں قبیلہ حذیل نے بھی اس کو پوجنا شروع کر دیا اور باقاعدہ اس کا حج کرنے لگے۔ فتح مکہ کے بعد حضور نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ کی جماعت کے ساتھ سواع کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عمرو وہاں پہنچے تو وہاں کے خادم نے ان سے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمرو نے جواب دیا، مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس بت کو توڑ ڈالوں۔ خادم یہ سن کر کہنے لگا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت عمرو نے پوچھا کہ کیوں؟ تو خادم نے کہا، خداوند سواع تم کو خود روک دے گا۔ حضرت عمرو بن عاص نے بڑی حیرت کے ساتھ کہا، کیا تو ابھی تک اسی حماقت میں مبتلا ہے؟ برا ہو تیرا، کیا دیکھتا ہے یا سنتا ہے؟ یہ کہہ کر حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس بت کو توڑ ڈالا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بت خانے کو بھی توڑ ڈالو، مگر بت خانے توڑنے پر انہیں ان میں سے کوئی خزانہ وغیرہ نہیں ملا۔ وہ خادم بڑی حیرت کے ساتھ یہ سب کارروائی دیکھ رہا تھا کہ شاید اب یہ بت ان لوگوں کو تباہ کر دے، مگر اس نے دیکھا کہ بت اور اس کا گھر دونوں توڑ ڈالے گئے مگر مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اسی وقت حضرت عمرو اس کی طرف بڑھ مڑے اور کہنے لگے، تم نے کیا دیکھا؟ خادم نے فوراً کہا کہ میں خدا کے واسطے اسلام لایا۔ تیسرا مشہور بت منات تھا۔ یہ بت قبیلہ اوس اور خزرج کا تھا۔ وہ اس کی بہت عزت کرتے تھے، مگر پھر خدا تعالیٰ نے ان قبیلوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو توڑنے کے لیے حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ حضرت سعد نے وہاں پہنچ کر جب یہ بتلایا کہ وہ منات کو توڑنے آئے ہیں تو وہاں کی خادمہ بال بکھرائے روتی چیختی نکلی اور شور مچانے لگی، مگر حضرت سعد نے وہ بت اور بت خانہ دونوں تباہ کر دیے اور واپس حضور کے پاس تشریف لے آئے۔ اس طرح سن 8 ہجری میں تقریباً سارا جزیرہ عرب اسلامی حکومت میں آ گیا۔ اکثر عرب یا تو مسلمان ہو گئے تھے اور یا انہوں نے اسلام کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیا۔ سن 9 ہجری کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں اور علاقوں میں صحابہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ وہاں سے صدقات اور زکوٰۃ وصول کریں۔ ان میں سے ایک جماعت آپ نے بنی تمیم کی طرف بھیجی۔ پہلے حضور نے حضرت بشر ابن سفیان کو بنی کعب اور بنی تمیم سے صدقات اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت بشر وہاں پہنچے تو بنی کعب نے فوراً ان کو صدقات دے دیے، مگر جب بنی تمیم سے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور ہتھیار وغیرہ لے کر سامنے آ گئے۔ بنی کعب نے ان سے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمارے دین میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے، مگر بنی تمیم نے جواب دیا، خدا کی قسم ہم تو اسے ایک اونٹ بھی لینے نہیں دیں گے۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حال دیکھا تو فوراً وہاں سے مدینے واپس آئے اور رسول اللہ سے سب ماجرا سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 50 سواروں کا ایک دستہ حضرت عیینہ ابن حسین فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں دیا اور انہیں بنی تمیم کی طرف بھیجا۔ اس دستے میں کوئی بھی مہاجر یا انصار نہیں تھے، بلکہ سب عرب کے مختلف قبیلوں کے آدمی تھے۔ یہ لوگ مدینہ سے اس طرح روانہ ہوئے کہ رات کو چلتے تھے اور دن میں کہیں چھپ جاتے تھے۔ آخر ایک روز مسلمانوں کی جماعت بنی تمیم کے علاقے میں پہنچ گئی اور انہوں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ بنی تمیم اس حملے کی تاب نہ لا سکے، انہیں شکست ہوئی اور ان کے 11 مرد اور 21 عورتیں گرفتار ہوئیں۔ حضرت عیینہ قیدیوں کو حضور کی خدمت میں مدینے لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رملہ بنت حرس کے گھر میں قید کرنے کا حکم دیا۔ ادھر بنی تمیم نے فوراً اپنے قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے ایک وفد حضور کی خدمت میں بھیجا۔ اس وفد میں بنی تمیم کے بڑے بڑے شاعر اور خطیب جیسے کہ عطارد ابن حاجب، زبرقان، اقرا اور قیس بھی تھے۔ یہ لوگ مدینے پہنچ کر مسجد نبوی میں آئے۔ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی اذان دے رہے تھے اور صحابہ نماز کے لیے حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت تک حضور مکان سے باہر تشریف نہیں لائے۔ ادھر ان لوگوں کو ان کے قیدیوں نے دیکھ لیا اور ان میں کی عورتیں اور بچے رونے چیخنے لگیں۔ یہ لوگ سیدھے حضور کے حجرے کے پیچھے آئے اور یہاں سے آپ کو آوازیں دینے لگے، محمد باہر نکلو، ہم تم سے فخر و غرور اور شاعری میں مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ
ہم وہ ہیں کہ ہماری کی ہوئی تعریف زینت ہے اور ہماری کی ہوئی برائی بڑا عیب ہے۔ محمد باہر نکلو، آؤ باہر نکلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شور مچانے سے تکلیف پہنچی۔ آپ باہر تشریف لائے تو بنی تمیم کے لوگ آپ کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ آخر حضور رک گئے تو ان لوگوں نے کہا ہم بنی تمیم میں سے ہیں، ہم اپنے شاعر اور خطیب لے کر آئے ہیں تاکہ آپ سے شاعری اور بڑائی میں مقابلہ کریں۔ حضور نے جواب میں فرمایا میں نہ شاعر ہوں اور نہ ہی مجھے فخر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد حضور مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے۔ تب وفد کے لوگوں نے پھر کہا کہ ہم اپنے خطیبوں اور شاعروں کو لائے ہیں تاکہ فخر کرنے میں اور شاعری کرنے میں مقابلہ کریں، اس لیے آپ ہمیں کچھ کہنے کی اجازت دیجیے۔ حضور نے ان کو اجازت دی تو سب سے پہلے ان میں سے عطارد بن حاجب کھڑا ہوا اور اس نے اپنی قوم کی بڑائیاں بیان کرنی شروع کی کہ عربوں میں کون ہے جو ہماری برابری کا دعویٰ کر سکے۔ عطارد فارغ ہوئے تو حضور نے حضرت ثابت بن قیس کو حکم دیا کہ وہ اس کا جواب دیں۔ حضرت ثابت نے کھڑے ہو کر خدا کے حمد و ثنا بیان کی اور حضور اور آپ کے لائے ہوئے دین کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے دین کی تعریف کی کہ یہ حضرات سب سے پہلے خدا کے رسول پر ایمان لائے، یہ حسب نسب اور اپنے اعمال کے لحاظ سے بھی بہت بزرگ ہیں، اس لیے خدا اور رسول کے بعد یہی سب سے زیادہ بزرگ ہیں۔ مہاجروں کے بعد انصاری ہیں جنہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ انصاری خدا کے دین کے مددگار اور رسول کے وزیر ہیں۔ میں خدا تعالیٰ سے تمام مومنوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور تم پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد بنی تمیم کی طرف سے زبرقان نے اپنے لوگوں کی تعریف میں ایک قصیدہ پڑھا۔ اس کے جواب میں حضرت نے شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دینے کے لیے فرمایا۔ حضرت حسان نے فوراً اس کے جواب میں کچھ اشعار پڑھے۔ آخر بنی تمیم کے وفد میں سے اقرع نے کہا کہ خدا کی قسم رسول اللہ کا خطیب ہمارے خطیب سے اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے اور ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے بلند ہیں۔ اس کے بعد وہ حضور کے پاس آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر باقی لوگ بھی سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان کے سب قید آزاد کرا دیے اور انہیں انعام عطا فرمایا۔ اسی طرح حضور نے صدقات وصول کرنے کے لیے حضرت عقبہ بن معیط کو بنی مصطلق کی طرف بھیجا۔ یہ جب وہاں پہنچے تو بنی مصطلق ان کا استقبال کرنے کے لیے ہتھیار لگائے خوشی سامنے آئے۔ حضرت عقبہ سمجھے کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے وہیں سے واپس ہو کر مدینہ پہنچے اور حضور کو بتلایا کہ بنی مصطلق نے دغا دی ہے۔ ادھر بنی مصطلق کو حضرت عقبہ کی واپسی سے شبہ ہوا، اس لیے انہوں نے فوراً ایک وفد حضور کی خدمت میں بھیجا۔ اس وفد نے آ کر اصل بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی اور یہ غلط فہمی دور کی۔ سن 9 ہجری میں صفر کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی عمرو ابن حارثہ کی طرف بھیجا کہ وہ وہاں اسلام کی تبلیغ کریں، مگر وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی مہینے میں صحابہ کی ایک جماعت قبیلہ خشعام کے مقابلے کے لیے بھیجی۔ اس مقابلے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کچھ مال غنیمت بھی ملا۔ ربیع الاول سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ضحاک ابن سفیان کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ قبیلہ بنی کلاب میں بھیجا تاکہ یہ انہیں اسلام کی تبلیغ کریں۔ یہ بنی کلاب میں پہنچے تو انہوں نے بجائے اسلام قبول کرنے کے ان سے مقابلہ کیا۔ حضرت ضحاک اور ان کی جماعت نے مقابلہ کیا اور مشرکوں کو شکست دی۔ اس کے بعد مسلمان مال غنیمت لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ کعب بن زہیر ایک عربی شاعر تھے جو اسلام لانے سے پہلے حضور کی شان میں برے شعر کہتے تھے۔ ان کے بھائی کا نام بجیر ابن زہیر تھا۔ فتح مکہ کے دن یہ دونوں بھائی مسلمانوں سے ڈر کر اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ مکے سے بھاگ کر ان دونوں بھائیوں نے ایک جگہ ابرق العزاف میں پناہ لی۔ یہاں پہنچ کر بجیر نے اپنے بھائی کعب سے کہا کہ تم یہاں بکریوں کی رکھوالی کرو، میں ذرا اس شخص یعنی رسول اللہ کے پاس ہو کر آؤں اور ان کا کلام سنوں۔ چنانچہ کعب کو وہیں روک کر بجیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضور نے بجیر کو اسلام پیش کیا۔ خدا تعالیٰ نے بجیر کے دن پھیر دیے، اس لیے ان کو سچائی نظر آئی اور انہوں نے وہیں اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات کعب کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کچھ شعر لکھے جس میں بجیر کو بھی برا بھلا کہا اور رسول اللہ کی شان میں بھی ہجو لکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کعب کے یہ شعر معلوم ہوئے تو آپ سخت ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ جو بھی کعب کو دیکھے اسے قتل کر دے۔
فتح مکہ اور غزوہ طائف کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے تو بجیر نے اپنے بھائی کعب کو لکھا کہ اب اگر زندگی چاہتے ہو تو میرا یہ خط دیکھتے ہی مسلمان ہو جاؤ اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ جو شخص مسلمان ہو کر آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کی پچھلی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کعب یہ خط دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے اور حضور کی شان میں قصیدہ لکھا، پھر وہ قصیدہ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ میں وہ اپنے ایک جاننے والے کے یہاں آ کر ٹھہرے۔ صبح کو کعب ان کے ساتھ مسجد نبوی میں آئے۔ نماز کے بعد کعب کے میزبان نے انہیں اشارے سے بتلایا کہ وہ رسول اللہ ہیں، قریب جاؤ اور آپ سے امان حاصل کرو۔ کعب نے فوراً حضور کے پاس جا کر آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حضور کعب کو پہچانتے نہیں تھے۔ پھر کعب نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کعب ابن زہیر آپ سے امان لینے آیا ہے، اگر وہ آپ کے پاس آئے تو کیا آپ اس کو امان دیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ کعب نے فوراً کہا یا رسول اللہ، کعب بن حزیر میں ہی ہوں۔ یہ سن کر ایک انصاری مسلمان جلدی سے کعب کی طرف جھپٹے اور حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے میں اس خدا کے دشمن کی گردن مار دوں، مگر حضور نے انہیں روکا اور فرمایا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ توبہ کرنے آیا ہے۔ سن 9 ہجری میں ربیع ثانی کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 150 صحابہ کی جماعت دے کر روانہ کیا کہ قبیلہ طے کے بت فلس کو توڑ کر آئیں۔ یہ قبیلہ مشہور سخی حاتم طائی کا تھا۔ یہاں حاتم طائی کا بیٹا عدی اپنی بہن صفانہ کے ساتھ رہتا تھا۔ حضرت علی نے قبیلہ طے میں پہنچ کر ان پر شبخون مارا، قبیلے کے کچھ آدمیوں کو گرفتار کیا اور بت کو توڑ کر بت خانے کو جلا دیا۔ قبیلے کے کچھ آدمی جان بچا کر بھاگ گئے، ان میں عدی بن حاتم بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے فارغ ہو کر اور قیدیوں وغیرہ کو لے کر مدینہ پہنچے۔ ان قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی تھی۔ مدینہ میں قیدیوں کو مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ رکھا گیا۔ جب یہاں سے رسول اللہ کا گزر ہوا تو صفانہ نے آپ سے اپنی رہائی کے لیے عرض کیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، باپ تو ہلاک ہو گیا اور میری خبر گیری کرنے والا بھاگ گیا، آپ مجھ پر مہربانی فرمائیے، خدا آپ پر رحم فرمائے گا۔ آپ نے پوچھا تیرا خبر گیری کرنے والا کون ہے؟ صفانہ نے عدی بن حاتم کا نام بتایا تو آپ نے فرمایا وہ خدا اور اس کے رسول سے بھاگنے والا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفانہ کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمایا اور ان سے فرمایا میں نے تمہیں چھوڑ دیا، مگر جلدی مت کرو، اس لیے کہ تمہاری قوم کا کوئی بھروسہ کا آدمی مل جائے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کے ساتھ بھیج دوں۔ کچھ ہی دن بعد قبیلہ طے کے کچھ قابل اطمینان آدمی مل گئے جو شام جا رہے تھے۔ صفانہ نے حضور سے آ کر عرض کیا کہ میری قوم کے کچھ آدمی مل گئے ہیں جو قابل بھروسہ ہیں۔ حضور نے فوراً صفانہ کو اجازت دے دی اور ان کو انعام و اکرام اور سواری وغیرہ دے کر عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ یہاں سے صفانہ اپنے بھائی عدی کے پاس شام پہنچی اور سارا ماجرا اپنے بھائی سے سنایا۔ عدی نے یہ سن کر بہن سے پوچھا پھر اب اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صفانہ بہت سمجھدار اور ذہین عورت تھی۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میری رائے یہ ہے کہ تم جلد سے جلد جا کر ان سے ملو، اگر وہ نبی ہیں تو ان سے ملنے میں پہل کرنا بڑی عزت کی بات ہے، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تب بھی تمہاری عزت ہے۔ عدی نے اس رائے کو بہت پسند کیا اور وہ فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان کی بڑی عزت اور مدارت کی۔ عدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور مبارک عادتیں دیکھ رہے تھے اور دل میں کہہ رہے تھے کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ آخر حضور نے عدی بن حاتم کو اسلام پیش کیا۔ عدی کو حضور سے گفتگو کر کے پوری طرح اطمینان ہو گیا تھا کہ آپ خدا کے سچے نبی ہیں، چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی بہن صفانہ پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ سن 9 ہجری میں تقریباً سارے جزیرہ عرب میں اسلام کا بول بالا ہو چکا تھا اور ہر طرف مسلمانوں کی طاقت کا سکہ بیٹھ گیا تھا، مگر جزیرہ عرب کے شمالی سرحدیں شام سے ملتی تھیں جو عیسائی حکومت کا علاقہ تھا۔ یہ عیسائی اسلام کے دشمن تھے اور ہمیشہ مسلمانوں کی طاقت توڑنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ خود جزیرہ عرب میں بھی بہت سے عیسائی قبیلے تھے جو رومی حکومت سے مسلمانوں کی جاسوسی کر رہے تھے۔ اس سال عرب میں خشک سالی کی وجہ سے قحط پڑ رہا تھا اور مسلمان بہت تنگی اور تکلیف میں مبتلا تھے۔ عرب کے عیسائیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور رومی بادشاہ ہرقل کو لکھ بھیجا کہ جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے اور مسلمان قحط کی وجہ سے بھوکوں مر رہے ہیں۔
ان پر حملہ کرنے کا یہ موقع بہت اچھا ہے۔ ہرقل نے یہ خبر سنی تو اس نے فوراً 40,000 رومیوں کا ایک زبردست لشکر تیار کیا اور پورے جنگی سامان کے ساتھ اس کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فوراً مسلمانوں کو حکم دیا کہ مقابلے کے لیے چلنے کی تیاری کریں۔ سخت گرمی اور قحط سالی کا زمانہ تھا جس سے سب پریشان تھے، مگر سچے اور پکے مسلمانوں نے اس حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور بڑے جوش کے ساتھ سفر کی تیاری میں لگ گئے۔ جن مسلمانوں کو خدا نے دولت دی تھی وہ بڑھ چڑھ کر جہاد کی تیاری کے لیے چندہ اور امداد دینے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال و دولت تھا سب لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور نے جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو صدیق اکبر نے عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا آدھا مال لا کر حضور کو پیش کر دیا۔ سب سے زیادہ مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ انہوں نے 1000 دینار، 300 اونٹ مع ساز و سامان کے اور 50 گھوڑے پیش کیے۔ حضرت عثمان کی اس دریا دلی سے حضور اس قدر خوش تھے کہ بار بار اس مال کو لپٹتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ اے اللہ، عثمان سے راضی ہو، میں بھی اس سے راضی ہوں۔ اس نیک عمل کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ان کے علاوہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 100 وقیہ چاندی لا کر دی۔ اسی طرح حضرت عباس اور حضرت طلحہ نے بہت سا مال لا کر پیش کیا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر حضور کی خدمت میں بھجوا دیے۔ غرض اکثر مسلمانوں نے دل کھول کر اس غزوے کے لیے امداد دی، مگر پھر بھی سارے لشکر کا سامان تیار نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ 7 صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے لیے سواری کا انتظام فرما دیجیے، تو حضور نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں۔ یہ صحابہ مایوس ہو کر روتے ہوئے وہاں سے واپس ہوئے۔ حضرت عباس کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان میں سے 2 کے لیے سواری کا انتظام کر دیا۔ 3 کے لیے حضرت عثمان نے انتظام کیا، حالانکہ وہ پہلے ہی بہت کچھ دے چکے تھے۔ باقی 2 کے لیے حضرت یامین ابن عمرو نظری رضی اللہ تعالیٰ نے سواری بھی دی اور ہر ایک کو 2 صاع کھجوریں راستے کے واسطے بھی دی۔ اس طرح مسلمان تو خدا رسول کی خوشنودی کے لیے تیاریوں میں لگے ہوئے تھے اور منافق ان کے حوصلے توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ وہ مسلمان کو غزوے میں جانے سے روکتے اور کہتے اس گرمی میں مت نکلو۔ ایک بیوقوف نے رسول اللہ سے کہہ دیا کہ میں عیسائیوں کی خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ لوگوں کو معلوم ہے میں حسین عورتوں کو دیکھ کر بےتاب ہو جاتا ہوں۔ غرض منافق اس طرح اپنی سی کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور وہ ہمت ہار دیں، مگر سچے مسلمان پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ دل و جان سے سفر کی تیاری میں لگے رہے، یہاں تک کہ ایک دن ساری تیاری مکمل ہو گئی اور حضور نے کوچ کا اعلان کر دیا۔ آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا اور حضرت علی کو گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑا۔ رجب سن 9 ہجری میں جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کے ساتھ مدینے سے کوچ فرمایا۔ اس لشکر میں 30,000 سے زیادہ آدمی تھے اور 10,000 گھوڑے تھے۔ لشکر کے ساتھ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ آیا۔ مدینے سے باہر جب حضور سنیت الوداع کے مقام پر ٹھہرے تو ابن ابی نے اپنی جماعت کے ساتھ سب لشکر سے الگ کچھ فاصلے پر قیام کیا، اور جب لشکر نے کوچ کیا تو ابن ابی اپنی جماعت کو لیے یہ کہتا ہوا واپس آ گیا کہ اس گرمی اور پریشان حالی میں محمد اتنی دور دراز جگہ پر رومیوں سے جنگ کرنے نکلے ہیں۔ محمد رومیوں سے جنگ کرنے کو کھیل سمجھتے ہیں، مگر مسلمانوں نے اس کی حرکت کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ و سکون کے ساتھ رسول خدا کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد منافقوں نے حضرت علی کو اس بات پر طعنے دینے شروع کیے کہ حضور ان کو جنگ میں ساتھ نہیں لے گئے۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی کو نہایت جوش اور غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً ہتھیار لگایا اور اسی وقت حضور کے پیچھے روانہ ہو گئے تاکہ وہ بھی لشکر سے جا ملیں۔ وہ جب حضور کے پاس پہنچے تو اس وقت آپ لشکر کے ساتھ حرف کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے حضور کو بتایا کہ کس طرح منافقوں نے انہیں طعنہ دینے شروع کر دیے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ وہ جھوٹے ہیں، میں نے تمہیں خود وہاں چھوڑا ہے، اس لیے جاؤ اور میرے اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرو۔ علی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے؟ بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت علی اطمینان کے ساتھ واپس مدینہ چلے گئے اور حضور وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔
اس غزوے میں حضور کے ساتھ جانے سے منافقوں کے ایک گروہ نے عین وقت پر انکار کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ بعض مسلمان بھی ایسے تھے جو لو اور گرمی کی تکلیف سے گھبرا کر حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ ان میں حضرت ابو خیثمہ، کعب بن مالک، مرارہ ابن ربیع اور بلال ابن امیہ رضی اللہ عنہم تھے۔ حضور کے جانے کے چند دن بعد ایک روز حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت اپنے گھر آئے تو دیکھا کہ ان کی دونوں بیویوں نے گھر میں چھڑکاؤ کر رکھا ہے اور ان کے واسطے کھانا لگا رکھا۔ اس روز بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی اور حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ اس سخت گرمی میں حضور تو سفر فرما رہے ہیں اور میں اتنے راحت و آرام سے اپنے گھر بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ سوچ کر دل پر ایک چوٹ سی لگی اور انہوں نے فوراً کہا کہ رسول اللہ تو گرمی میں سفر فرما رہے ہیں اور ابو خیثمہ یہاں ٹھنڈک میں اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ میں تم دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ٹھہروں گا بلکہ ابھی رسول اللہ کے پاس جاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً سفر کی تیاری کی اور ہتھیار لگا کر اسی وقت روانہ ہو گئے۔ آخر تبوک کے مقام پر حضور سے جا ملے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر یعنی غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ نہیں جا سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اونٹ بہت کمزور اور تھکا ہوا تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ کھا پی کر اس میں کچھ جان آ جائے تو روانہ ہو جاؤں گا اور حضور سے جا ملوں گا، مگر حضور کے جانے کے بعد وہ زیادہ دن اونٹ کے اچھا ہونے کا انتظار نہیں کر سکے، بلکہ ایک دن اپنا سامان کمر پر لاد کے تنہا اور پیدل حضور کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ آخر ایک روز وہ لشکر کے سامنے پہنچ گئے۔ صحابہ نے حضور سے بتلایا کہ کوئی شخص تنہا چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر ہوں گے۔ کچھ اور قریب آئے تو لوگوں نے بتلایا کہ وہی ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا ابو ذر پر رحم کرے، اکیلا آ رہا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ تبوک کے راستے میں ہجر کے مقام بھی پڑتا تھا۔ پہلے زمانے میں یہ قوم سمود کی آبادی تھی۔ اس قوم نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ آخر خدا تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا اور پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ویرانے سے گزرے تو آپ پر اتنا اثر ہوا کہ آپ نے اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیا اور اپنی اونٹنی کو تیز کر دیا۔ ساتھ ہی آپ نے صحابہ کو تاکید فرمائی کہ کوئی بھی شخص ان گھروں میں نہ داخل ہو، نہ یہاں کا پانی پیے اور نہ اس سے وضو کرے۔ جنہوں نے بھولے سے یہاں کا پانی پی لیا تھا یا اس سے آٹا گوندھ لیا تھا، ان سے آپ نے فرمایا کہ وہ آٹا جانوروں کو کھلا دیں اور وہ پانی گرا دیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ سب لوگ اس علاقے سے سر جھکا کر روتے ہوئے گزر جائیں اور خدا کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے گزریں۔ چنانچہ سارا لشکر اس جگہ سے اسی طرح سر جھکا کر دعائیں پڑھتا ہوا گزر گیا، یہاں تک کہ اس کنویں پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا جس میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ یہاں پہنچ کر حضور نے صحابہ کو بتایا کہ آج رات بہت سخت آندھی آئے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جن کے پاس اونٹ ہیں وہ انہیں مضبوطی سے باندھ دیں اور کوئی شخص آج کی رات تنہا کہیں نہ جائے بلکہ اپنے ساتھ کسی ساتھی کو ضرور لے جائیں۔ سب صحابہ نے آپ کے اس حکم کی پابندی کی۔ بنی ساعدہ کے 2 آدمی اس حکم کے باوجود تنہا نکل گئے۔ ان میں سے ایک اپنی ایک ضرورت سے نکلا، اس کا راستے میں اچانک دم گھٹ گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تب وہ ٹھیک ہوا۔ دوسرا آدمی اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتا ہوا تنہا چلا گیا، اس کو طوفانی ہوا نے طے کی پہاڑیوں میں لا پھینکا۔ وہ مدتوں یہاں بھٹکنے کے بعد حضور کی واپسی کے بعد مدینے پہنچ سکا۔ جب حضور کو ان دونوں کا حال معلوم ہوا تو آپ نے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ بغیر کسی کو لیے تنہا کہیں مت جانا؟ یہاں سے آگے چل کر صبح کو جب ایک جگہ ٹھہرے تو لوگوں کے پاس پانی بالکل نہیں تھا اور سب لوگ پریشان تھے۔ آخر حضرت ابوبکر نے آ کر حضور سے یہ تکلیف بتلائی اور دعا کے لیے عرض کیا۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ خدا نے ایک بادل بھیجا۔ یہ بادل لشکر کے اوپر چھا گئی اور اس سے اتنا پانی برسا کہ صحابہ کی تکلیف دور ہو گئی۔ یہاں سے چلے تو راستے میں حضور کی اونٹنی گم ہو گئی۔ لشکر میں کچھ منافق بھی تھے جو صرف مال غنیمت کے لالچ میں ساتھ ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے طعنہ دیا کہ محمد کے پاس تو آسمان کی خبریں آتی ہیں، انہیں اپنی اونٹنی کا حال معلوم نہیں۔ حضور کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے صرف وہ بات معلوم ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھے بتا دی۔ میری اونٹنی فلاں جگہ ہے جہاں اس کی لگام ایک جھاڑی میں الجھ گئی ہے۔ لوگ فوراً گئے تو دیکھا کہ اونٹنی اسی جگہ رکی کھڑی ہے۔
تبوک پہنچنے سے پہلے حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ کل تم انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، تم میں سے جو وہاں پہلے پہنچ جائے وہ میرے آنے تک اس پانی کو نہ چھوئے۔ پھر آپ نے لشکر میں اس کا اعلان کرا دیا۔ اگلے دن جب صحابہ تبوک کے چشمے پر پہنچے تو دیکھا کہ اس میں سے قطرہ قطرہ پانی نکل رہا ہے۔ کچھ منافق وہاں پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے حضور کی اجازت کے بغیر پانی میں ہاتھ ڈال دیے تھے۔ حضور تشریف لائے تو آپ نے ان کو ڈانٹا۔ اس کے بعد چشمے کا بچا ہوا پانی بڑی مشکل سے تھوڑا سا ایک برتن میں جمع کر کے حضور کو پیش کیا گیا۔ حضور نے اس پانی سے ہاتھ منہ دھویا اور پھر یہ پانی اسی چشمے میں دوبارہ ڈال دیا گیا۔ اس پانی کا چشمے میں پڑنا تھا کہ خدا کی قدرت سے وہ چشمہ اسی وقت فوارے کی طرح ابلنے لگا اور حضور اور صحابہ پوری طرح سیراب ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تو زندہ رہا تو اس علاقے کو باغات سے سرسبز و شاداب بھرا ہوا دیکھے گا۔ تبوک میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز قیام کیا اور دشمنوں کا انتظار کیا، مگر نہ تو دشمن کی فوجیں آئیں اور نہ لڑائی ہوئی۔ مگر اس سفر سے زبردست فائدہ ہوا کہ دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت اور رعب پیدا ہو گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آس پاس کے قبیلوں نے آ کر حضور سے صلح کی اور جزیہ دینا منظور کیا۔ شام کے اس علاقے میں ایلا، ازروح اور جربہ 3 بستیاں تھیں۔ یہاں کے لوگ رسول اللہ کے آنے کی خبر سن کر آپ کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ایلا کے سردار حونہ بھی تھا۔ حونہ نے حضور کو ایک سفید خچر تحفے میں دیا۔ ان سب نے آپ سے صلح کی درخواست کی اور جزیہ دینا منظور کیا۔ حضور نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور تمام شرطیں طے کر کے ان کو صلح نامہ عنایت فرمایا۔ ان میں سے ایلا والوں کی طرف سے جو جزیہ طے ہوا اس کی مقدار 300 دینار تک پہنچتی تھی۔ ازروح والوں سے 100 دینار پر معاہدہ ہوا۔ اسی طرح جربہ والوں سے بھی فی کس جزیہ متعین ہوا۔ ان کے علاوہ مقنع والوں نے کھلوں کی 1/4 فصل پر صلح کی۔ اسی علاقے میں دومت الجندل کا مقام بھی تھا۔ یہاں کا حاکم عقیدر ابن عبد الملک کندی تھا۔ یہ عیسائی تھا اور ہرقل کی طرف سے دوما کا گورنر تھا۔ اس کی طرف سے حضور کی اطمینان نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ نے حضرت خالد کے ساتھ 420 سواروں کو بھی بھیجا اور حضرت خالد سے فرمایا کہ عقیدر تمہیں شکار کھیلتا ہوا ملے گا۔ حضرت خالد اپنے دستے کو لے کر اسی وقت روانہ ہو گئے۔ یہ رات کا وقت تھا اور چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت عقیدر قلعے کی چھت پر اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا۔ اچانک ایک نیل گائے نے آ کر قلعے کے دروازے میں ٹکر ماری۔ عقیدر کی بیوی نے یہ واقعہ دیکھا تو اس سے بہت تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ عقیدر نے کہا کہ میں اسے ضرور شکار کروں گا۔ اسی وقت اس نے گھوڑا اور شکار کا سامان منگوایا اور کچھ آدمیوں کے ساتھ گائے کے پیچھے چل پڑا۔ اچانک راستے میں انہیں حضرت خالد معاہ اپنے دستے کے مل گئے۔ حضرت خالد نے ان پر حملہ کیا اور عقیدر کو گرفتار کر لیا۔ عقیدر کے ساتھ اس کا بھائی حسان بھی تھا، وہ اس لڑائی میں قتل ہو گیا۔ اس نے بہت عمدہ ریشمی لباس پہنا ہوا تھا جس پر سونے کا کام ہو رہا تھا۔ حضرت خالد نے حسان کی وہ قبا اتاری اور اسے ایک آدمی کے ساتھ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ جب وہ آدمی حضور کے پاس پہنچے تو مسلمان حیرت سے اس قیمتی اور جگمگاتی ہوئی قبا کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، کیا تمہیں اس کو دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ جنت میں سعد بن معاذ کے کپڑے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اس کے بعد عقیدر کو لیے ہوئے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور نے عقیدر کا خون معاف فرما دیا اور اس نے جزیہ دینے کی شرط پر حضور سے صلح کر لی۔ اس کے بعد حضور نے اس کو رہا کر دیا اور عقیدر مسلمانوں کا باج گزار بن کر وہاں سے واپس ہوا۔ اس طرح اس غزوے میں جنگ تو نہیں ہوئی، مگر اس سے یہ فائدہ بہت زبردست ہوا کہ شام کے اس علاقے تک اسلام اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ چونکہ اس سفر میں مسلمانوں کی آخری منزل تبوک تھی، اس لیے اس غزوے کا نام بھی غزوہ تبوک مشہور ہوا۔ غزوہ تبوک وہ مبارک اور آخری غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔